الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگو، ہم جب دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اور جب دنیا میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دے کر کے بھیجا ہے. اصل کی زندگی یہاں کی نہیں ہے، اصل کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں انسان جیسے اعمال کرے گا ویسے ہی اس کا وہاں انجام ہوگا. اگر انسان یہاں رہ کر کے نیک اعمال کرے گا وہاں اس کا انجام اس کا بہتر ہوگا، اور اگر یہاں رہ کر کے برائی کا وہ قصد کرے گا، ارادہ کرے گا، برا کام کرے گا، وہاں اس کا ٹھکانہ اور انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے جو دی ہے وہ بہت مختصر وقت ہے، بہت مختصر زندگی ہے. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. سوچ یہ رکھا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا ہماری ہے، جس طریقے سے چاہے ہم یہاں رہے، جس طریقے سے چاہے ہم یہاں زندگی بسر کرے. ایک دن ہماری روح پرواز کر جائے گی، ہم چلے جائیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہاں سب کچھ ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی تیار کر رکھا ہے، جہنم کو بھی تیار کر رکھا ہے، اور وہاں پر جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور جو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عنایت فرمائی ہے اس کو نیک کام میں لگانے کی کوشش کرے، اس زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرے، سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کہہ رہا ہے. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، سنو، کان کھول کر کے سن لو. آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اللہ سے تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم کیا کر رہے ہو، اور تم غور و فکر کرو، اپنے گریبان پر جھانک کر کے دیکھو، سوچو کہ آئندہ کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، آئندہ کل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، آئندہ کل کے لیے ہم نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں سوچے، محاسبہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں رات کو بتا رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، انسانوں کو جب تک یہ 5 سوالات نہیں کر لے گا وہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے گا، ایک قدم بھی وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلی چیز جو آپ سے پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر ہم نے تمہیں عطا کی تھی، عمر کہاں تم نے گزاری ہے؟ یہ عمر جو ہم نے تمہیں دی ہے، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 100 سال، اور یہ زندگی، یہ عمر جو ہم نے تمہیں دی ہے، یہ کس طریقے سے گزار کر کے آئے ہو؟ تم نے اسے کہاں گزارا ہے؟ کیا تم نے اس عمر کو کسی گانے کی محفل میں گزار کے آیا ہے، کسی چوک چوراہے میں گزار کر کے آیا ہے، کسی ہوٹل میں گزار کے آیا ہے، یا نیک کام کر کے آئے ہو، یا کسی قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے ہو، یا رب کو ناراض کر کے آئے ہو، یا رب کو راضی کر کے آئے ہو، یا لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا کر کے آئے ہو، یا لوگوں کو صدمہ پہنچا کر کے آئے ہو، یا لوگوں کے ساتھ نافرمانی کر کے آئے ہو؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ان عمرہ فیما افناہ، یہ عمر جو اللہ نے دی ہے اسے قیمتی اور غنیمت سمجھ کر ضرورت ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال جو کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، تو نے اسے کہاں گزار کے آیا ہے؟ یہ جوانی جو ملی ہے، اور یہ جوانی کی جو عمر جو ہوتی ہے، جوانی کے جو لمحات ہوتے ہیں، اسے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان جوانی کے اندر نہ اس کی آنکھیں حیا کرتی ہے، نہ اس کی زبان کنٹرول میں رہتی ہے، نہ اس کے ہاتھ محفوظ رہتے ہیں، نہ اس کے کان محفوظ رہتے ہیں، نہ اس کی سوچ بہتر رہتی ہے۔ جوانی کے عمر میں انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ اپنی جوانی کو جس نے تحفظ کر لیا، اپنی جوانی کو محفوظ کر لیا، اپنی جوانی کو بچا لیا اور بچا کر کے میرے پاس آیا ہے، اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، تمام انسانیت پریشان حال میں ہوں گے، کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنوں کے بل پسینے میں ہوں گے، کوئی کس طریقے سے ہوں گے۔ وہاں پر اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو سایہ میں سایہ دے گا، راحت ملے گی، سکون ملے گا، امن ملے گا، چین ملے گا۔ فرمایا کہ وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اسے اللہ رب العالمین میدان محشر میں سایہ نصیب کرے گا۔ وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو یہ کہے گا، میری جوانی تیرے دہلیز پر گزار کے آیا ہوں، میں اپنی زندگی کو تیرے نام کے
کی خاطر وقف کر دیا تھا. میں نے یہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ میں نے صبح دیکھا تھا، نہ میں نے شام دیکھا تھا، نہ میں نے سردی کے ایام دیکھے تھے، نہ میں نے گرمی کے دن دیکھے تھے. میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاۃ، میں نماز کی طرف آ جاتا تھا. مؤذن پکارتا تھا حی علی الفلاح، میں دوڑ کر کے مسجد کی طرف آ جاتا تھا. جب میں بازار میں رہتا تھا، جب میرے کانوں میں اذان کی آواز گونجتی تھی تو میں تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے رب تیری مسجد میں، تیری عبادت گاہ میں آ جاتا تھا. میں نے جوانی کو کسی لہو لعب میں مشغول نہیں کیا تھا. میں نے اپنی جوانی کو جو تو نے قرآن کریم بھیجا ہے، میں نے اس کو سیکھنے پہ، اس کو عمل کرنے پر اور اس کو پڑھنے پر گزار کے آیا ہوں. میں ایسا نوجوان نہیں ہوں جو ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت کو دیکھتا تھا. میں وہ نوجوان نہیں ہوں، میں وہ نوجوان نہیں ہوں جو شرابیں پینے والا ہوتا تھا. میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میری جوانی کو پاکیزہ بنا کر کے آیا ہوں. میں اپنی جوانی کو تیرے نام وقف کر کے آیا ہوں. یہاں میں حاضر ہوں. ربا آپ مجھ سے سوال کر لیجئے، آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. میں نے سارا نیک اعمال کر کے آیا ہوں. رب العالمین ایسے نوجوانوں کے بارے میں فرمائے گا کہ میں تجھے اپنے سائے میں سایہ نصیب کروں گا، بہترین ٹھکانہ تمہیں دوں گا. ان شبابہ فیما ابلاہ، تمہاری جوانی کہاں گزری ہے؟ صرف ہمیں اور آپ کو جوانی نہیں ملی ہے، ارے یہی جوانی تو صحابہ کرام کو بھی تو ملی تھی. حضرت فاروق اعظم کو بھی جوانی ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کس طریقے سے گزاری ہے؟ ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہیں. اسلام لانے کا واقعہ لمبا ہے. میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لاتے ہیں. اسلام لانے کے بعد کیا اعلان کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کمرے میں بند ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. آج ضرورت اس کی نہیں ہے، آج کھلم کھلا نماز پڑھی جائے گی. آج کعبے کے صحن میں زور سے اذانیں دی جائے گی اور بھرے محفل میں نماز پڑھی جائے گی. وہ نوجوان تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی میں انقلاب برپا کیا ہے. آج زمانہ گزر گیا ہے، صدیاں گزر گئی ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ آج بھی گونج رہا ہے. اگر جوانی رب نے آپ کو دی ہے تو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. محمد بن قاسم کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. محمد بن قاسم کون ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کے حالات زندگی کیا ہے؟ ان کا کریکٹر کیسا تھا؟ ان کا اخلاق کیسا تھا؟ یہ اس تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. محمد بن قاسم نے سفر کر کے ہندوستان آیا ہے. ان کی عمر 22 سال کی ہے، 23 سال کی ہے، 18 سال کی عمر ہے، نوجوانی کے عالم میں ہے. آتے ہیں ہندوستان، آتے ہیں. یہاں آنے کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے، کچھ وقت گزرا ہے، کچھ لمحات گزرے ہیں. ان کی بیوی نے خط لکھا ہے. خط لکھ کر یہ کہا آپ چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر کے. آپ کو پتا تو ہے آپ میرا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ میرے حق جو آپ پر لازم ہے آپ پورا نہیں کر رہے ہیں. میرے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے. محمد بن قاسم نے کہا واقعتاً مجھ سے یہ چیز تو ہو رہی ہے، میں تمہارا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میں تمہارے حقوق کو دے نہیں پا رہا ہوں. لیکن اتنی بات ہے میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے دے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ادھر ایک شخص ہے، ایک بیوی ہے، اگر اس کے بات نہیں مانتا ہوں، اس کے بات کا انکار کر دیتا ہوں تمہارے حق تلفی کی وجہ سے، کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا تو ایک کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا. اور میں ہندوستان کا سفر کر کے آیا ہوں، یہاں پر ایک نہیں، یہاں پر کروڑوں لوگوں کا اسلام پھیلانے کی غرض سے آیا ہوں. اگر ان مسلمانوں کو، اربوں مسلمانوں کو
اگر ایمان نہیں پہنچا، اگر اسلام کا دعوت نہیں پہنچا، اگر تبلیغ نہیں پہنچی ہے، اگر قرآن کا علم نہیں پہنچا ہے، اگر شریعت کا علم نہیں پہنچا ہے، تو اتنے لوگوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، میں تمہاری بات کا انکار تو کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے میں ان مسلمانوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم عمر کتنی ہے؟ 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، لیکن انہوں نے جوانی میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج اگر ہندوستان میں اسلام نظر آ رہا ہے، شریعت نظر آ رہی ہے اور قرآن نظر آ رہا ہے، مسلمان نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے نوجوانوں کا ہاتھ ہے۔ نوجوان ہمیشہ زندگی میں انقلاب لایا ہے اور نوجوانوں کی وجہ سے ہی زندگی میں کامیابی آتی ہے۔ لیکن آج یہی نوجوان، تم اپنے نوجوانی کو بھول گئے ہو۔ تمہیں رب نے جوانی کس لیے دیا ہے؟ کیا اسی لیے دیا ہے؟ آج اپنا نہیں، آج غیر شکایت کر رہا ہے۔ اس کا تعلق یہودیت سے ہے، اس کا تعلق عیسائیت سے ہے، اس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہم سے زیادہ شرابیں پی رہا ہے، مسلمان ہم سے زیادہ زناکاری کر رہا ہے، یہ مسلمان ہم سے زیادہ جوا کھیل رہا ہے، یہ مسلمان ہم سے زیادہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ ملاوٹ کر رہا ہے، یہ نوجوان ہم سے زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ آج غیر لوگ شکایت کر رہے ہیں، یہ سوالات ہمارے پاس لے کر کے آ رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ کیا تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول گئے ہیں؟ کیا آپ آمینہ کے لال کے کردار کو بھول گئے ہیں؟ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نوجوان کل قیامت کا دن ہوگا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزار کر کے آئی ہے۔ یہ جوانی بہت مشکلات کا سامنا کر کے انسان آگے بڑھتا ہے۔ جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی ہے، جس نے اپنی جوانی میں عبادت کر لی ہے، اس کا بڑھاپا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو جوانی میں عبادت رب کو نہیں کیا ہے، اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، ایک وقت وہ مسجد تک نہیں آیا ہے، اس کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ آپ سمجھ تو سکتے ہیں، آپ سوچ تو سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں صرف جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اربوں خربوں لوگ اس خیال میں ہیں، اس سوچ رہے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن آئیں گے، نماز پڑھ کر کے چلے جائیں گے، ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں چلے گا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر تمہارا پاؤں، تمہارا قدم ہلے گا نہیں، وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس کے بعد تیسرا شخص سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقہ، اور مال کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تم نے مال کہاں کمایا ہے؟ کیسے کمایا ہے؟ کیا تم نے مال رشوت کے ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا تم نے مال سود کے ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا تم نے مال جوا کے ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا تم نے مال ملاوٹ کے ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا تم نے مال عیبوں کو، اپنے کپڑوں کے عیبوں میں چھپا کر کے مال کمایا ہے؟ تم نے گاہکوں کو دھوکہ دے کر کے مال کمایا ہے؟ تم نے مال کس طریقے سے کمایا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ ضرورت نہیں ہے آپ ارب پتی بن جائے، اگر یہ کمال نہیں ہے مال کمانا۔ کمال یہ ہے کہ آپ حلال مال کمائے، آپ تھوڑا مال کمائے لیکن حلال کا ہو، تھوڑا پیسہ ہو حلال کا ہو، تھوڑی روزی ہو حلال کا ہو۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن حرام میں اللہ رب العالمین آپ کا سوال کرے گا، پوچھے گا کہاں سے مال کمایا ہے؟ وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ تمہارا مصرف کہاں ہے؟ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا تم نے ڈیجے لانے میں خرچ کیا ہے؟ کیا تم نے شادی بیاہ میں فضول خرچی میں خرچ کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کے اگر دولت کو دیکھنی ہو، آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، فضول خرچی کے وہ لوگ جتنا فضول خرچی مسلمان آج شادی میں کر رہا ہے، شاید کہ کوئی ایسا خرچ کر رہا ہو بلا کسی جرم کے، بلا کسی عیب کے، من چاہی من مانی زندگی بسر کر
کر رہا ہے، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا ہے، کس انجام سے خرچ کیا ہے، کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ وفیما انفقہ، اس کے بعد آخری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، وفیما عملا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے کتنا عمل کیا ہے، تم نے اس پر کیا کر کے تم نے دکھلایا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور جو لوگ علم جس کو پاس ہے ہی نہیں ہے، جو علم سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو آدمی علم سیکھا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا اس پر کتنا عمل کیا ہے، لیکن جسے فضائل کا، جسے وضو کا فرائض پتہ نہ ہو، جسے وضو کے غسل کے فرائض پتہ نہ ہو، جسے نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، جسے پاکی ناپاکی کا طریقہ نہ آتا ہو، جسے حلال حرام کا علم نہ ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سرور دو عالم نے فرمایا ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا جس سے حلال حرام کا، پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے، اتنا سیکھنا فرض ہے۔ آج ہمیں ضرورت سیکھنے کی ہے، اگر وقت اللہ نے ہمیں عذاب کو دیا ہے، جوانی دی ہے، عمر دی ہے، لیکن ہاں کس کام کے لیے دیا ہے؟ غیبت کرنے کے لیے دیا ہے۔ ارے کس کام کے لیے دیا ہے؟ چغل خوری کرنے کے لیے دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے دوسروں کے عیب بیان کرنے کے لیے دیا ہے۔ رب نے ہمیں جوانی کیوں دی ہے؟ گانا سننے کے لیے دیا ہے۔ رب نے ہمیں جوانی کیوں دی ہے؟ ایک دوسرے پر بہتان لگانے کے لیے دیا ہے۔ رب نے ہمیں جوانی کیوں دی ہے؟ دوسرے کی ماں بہن کو دیکھنے کے لیے دی ہے۔ ارے اپنے آنکھوں کی حیا جسے محفوظ نہیں ہے، اپنا کان جسے محفوظ نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، زبان گندی ہے، دل گندا ہے، خیالات گندے ہیں، پاؤں گندے ہو چکے ہیں، ہاتھ گندے ہو چکے ہیں، تمام چیزیں گندی ہو چکی ہے، پھر ہمیں اور آپ کو یہ الجھن ہے، یہ شکایت ہے، دل چاہتا ہے کہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دل نہیں مانتا ہے۔ کہاں سے مانے گا؟ ارے کیسے مانے گا؟ آپ کا حلال پیسہ نہیں ہے، آپ کا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ لوگوں کی دلوں کو زخمی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ حسد آپ کے اندر ہے، غیبت آپ کے اندر ہے، چغل خوریاں آپ کر رہے ہیں، پھر ہمارے دل کیسے اطمینان ہو جائے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے دل میں رب نے مہر لگا دیا ہے کہ رب جو ہے وہ دلوں کو پر مہر لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جمعہ کبھی پتہ نہیں ہے، آج جمعہ بھی ہے، نماز پڑھنی ہے، لوگ لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دے رہے ہیں، کام کی وجہ سے نہ جمعہ کی فکر ہے، نہ اذانوں کی پرواہ ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، جھوٹ بول کر کے آئے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے آئے، آنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو سامنے محترم، آپ یاد رکھ لیجئے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیے، اپنے اعمال کو درست کریے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے معاشرہ کو بہتر بنائیے، اپنے معاشرہ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہیں سارا کچھ دیا تھا، تم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اور اپنے آپ پر سوچنا ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ کس لیے ملی ہے؟ آخر ہم مر جائیں گے، ہمارا حشر کیا ہوگا، وہاں انجام کیا ہوگا، وہاں سوالات کیے جائیں گے، اس کے جوابات کیسے دیں گے، پھر آگے کے مراحل کیا ہوں گے، یہ سب چیز سوچنے کی ضرورت ہے، محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، رات میں سونے کے وقت سونے سے پہلے 5 منٹ آپ اپنے گریبان پر جھانک کر کے سوچئے، آج مجھ سے گناہ کتنا ہوا، آج میں نے لوگوں کے دلوں کو زخمی کتنا کیا، آج میں نے غیبت کتنی کی، آج میں نے چغل خوری کتنی کی، آج میں نے شرابیں کتنی پی ہے، آج مجھ سے جو نیک اعمال نفس سے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے
کہ ہم سے فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، ہم نے بیواؤں کا سہارا بنا ہے، ہم نے یتیموں کا سہارا بنا ہے، ہم نے لاچاروں کا سہارا بنا ہے، ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد جو زندگی آپ کو ملے گی وہ بہتر آپ کو زندگی ملے گی۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے تو سوار لے، 2 دن کی زندگی ہے، اسے تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔